تحفظ دین کا کارواں رواں 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 تحفظ دین کا کارواں رواں رواں. حضرات درود پاک پڑھ لیں. انتہائی واجب الاحترام سامعین ذی وقار، جمادی الاخری سن 1443 ہجری اسلامی کیلنڈر پہ رواں دواں ہے. گزشتہ جمعہ سے 22 جمادی الاخری تاریخ وفات خلیفہ بلا فصل سسر پیغمبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے موضوع چل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک ناساز تھی. عشاء کا وقت تھا، جمعرات کا دن تھا. حضور وضو کے لیے اٹھے اور وضو مبارک کیا. حضور کے اوپر پھر وہ بے ہوشی والی کیفیت آئی. یہ سلسلہ 2-3 بار ہوا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی فی الناس. میں نے عرض کیا تھا کہ اتنے صحابہ ہونے کے باوجود حضرت فاروق اعظم عثمان غنی، حضرت حیدر کرار، حضرت عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، ان سب حضرات کی موجودگی کے باوجود ان میں سے صرف اور صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے مصلی کیا. اور اس پہ تفصیلاً گفتگو ہوئی تھی اور میں نے عرض کیا تھا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو مصلی پہ امام کھڑا کیا جائے اس کے لیے 5 شرطیں ہیں. سب سے پہلی شرط کہ وہ عالم ہو. دوسری شرط کہ اگر سارے موجود ہیں اور سارے عالم ہیں تو پھر کس کو امام بنایا جائے، جو ان میں سے عالم بھی ہو اور حافظ قرآن اور قاری قرآن بھی ہو. اب سارے عالم بھی ہیں، حافظ قرآن، قاری قرآن بھی ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ تو تیسری شرط تھی جو ان میں سے متقی زیادہ ہے اس کو آگے کیا جائے. اب سب عالم بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، قاری قرآن بھی ہیں اور متقی بھی ہیں، تو پھر اب جب ان میں سے چوتھی شرط یہ تھی کہ جو ان میں بڑا، عمر میں بڑا ہو اس کو آگے کیا جائے. اب یہ بڑا ہو، اب سارے ہی عمر میں برابر ہیں، سارے ہی حافظ قرآن قاری قرآن ہیں، سارے متقی پرہیزگار ہیں، سارے ہی عالم دین ہیں. اب کیا کیا جائے؟ تو 5ویں شرط یہ بتائی تھی کہ جو ان میں سے سب سے زیادہ خوبصورت ہو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مصلی رسول کے اوپر جانے کے لیے جتنی امامت کی شرط تھی اس وقت پوری روئے زمین میں اگر یہ شرائط
کمال درجے کی موجود تھیں تو وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ روئے زمین میں اس وقت حضرت ابو بکر صدیق سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا۔ یہ انبیاء کے بعد کی بات کر رہا ہوں، امت میں انبیاء کے علاوہ کی۔ اس پہ بھی تفصیلاً گفتگو ہوئی تھی کہ آپ کا علمی مقام کیا تھا۔ جب حضور کے تجہیز و تکفین کی باری آئی، حضور کے غسل مبارک کی باری آئی، جنازہ پڑھنے کی باری آئی، یہ سارے کے سارے ایسے مسائل تھے جو حضرت ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی کو معلوم نہ تھے۔ تو ان تمام مشکل مسائل کا حل اس وقت نکالا تھا تو کس نے نکالا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے باغ فرق حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا کے حوالے نہیں کیا، کیونکہ وہ حضور کا باغ تھا اور وہ حضرت فاطمہ کے حصے میں آتا تھا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ عقل تسلیم ہی نہیں کرتی کہ سیدہ کائنات جس کے آنچل پہ بھی کبھی سورج کی کرن نہ پڑی ہو، وہ گھر سے باہر نکلے اور جا کر کے خلیفہ وقت کے پاس باغ مانگے کہ میرے باپ کا باغ تھا یا ہماری وراثت تھی، وہ ہمارے حوالے کیا جائے۔ اپنے ابا کے پاس جاتی ہیں کہ ابا جان میں کام کاج میں تھک جاتی ہوں تو مجھے کوئی کام والی دے دیجئے، تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ کام والی کے بجائے یہ تسبیحات پڑھو، کام خود کرو۔ جس خاتون کے والد گرامی نے اس کی تربیت اس انداز سے کی ہو تو اس کے بارے میں یہ کہا جائے، اور پھر اگر اس بات کو حقیقت مان بھی لیا جائے، ویسے تو عقل تسلیم نہیں کرتی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا خود تشریف لے گئی ہوں۔ اگر مان لیا جائے تو پھر اس مشکل مسئلے کا حل بھی حضرت ابو بکر صدیق نے نکالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کی وراثت مال و دولت نہیں ہوا کرتی بلکہ علم ہوا کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء کی وراثت نہیں ہوا کرتی۔ چنانچہ پھر کہا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کئی آخر تک حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ بات نہیں کی، بولی نہیں۔ یہ بات عقل کیسے تسلیم کر دی جائے کہ وہ تو حضرت ابو بکر صدیق کی محرم ہی نہیں تھی، تو انہوں نے بات کر کے کیا کرنا تھا؟ کیوں بات کرتی؟ کس لیے بات کرتی؟ کس وجہ سے بات کرتی؟ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق نے اس وقت بھی اس مشکل مسئلے کا حل نکالا، کیونکہ اس وقت روئے زمین میں حضرت ابو بکر سے بڑا کوئی عالم نہ تھا۔ آگے پھر سارے عالم ہوں، حافظ قرآن پھر جو ہو تو اس وقت حافظ قرآن اور قاری قرآن حضرت ابو بکر صدیق کے علاوہ خوبصورت پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ تیسری بات یہ میں نے کہی تھی کہ پھر جو تقوی میں سب سے زیادہ ہو، اس کے اوپر گفتگو کی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تقوی کا عالم کیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے جو جو میرے سینے میں رکھا تھا وہ میں نے ابو بکر کے سینے میں منتقل کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس وقت تقوی میں سب سے اونچا کسی کا مقام تھا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ علماء نے لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق واحد وہ صحابی ہیں جو فطرتاً مسلمان تھے، زمانہ جہلیت میں کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی شراب کو منہ تک نہیں لگایا، کبھی کسی کی کوئی غیبت کوئی چغلی جو زمانہ جہلیت میں عروج پہ باتیں تھیں وہ کبھی نہیں سمجھی۔ اور میں نے یہ واقعہ بھی عرض کیا تھا کہ حضرت کے والد حضرت کو بت خانہ میں لے کے گئے، بلکہ بیت اللہ شریف میں لے کے گئے جہاں پہ بت تھے، تو حضرت نے ایک پتھر بت کو دے مارا، بت کی ناک ٹوٹ گئی، بڑا شور و غلغلہ بپا ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا اس وقت میں کسی بت کو سجدہ کرنا چاہتی تھی تو میرے پیٹ میں اتنا اکڑاؤ آ جاتا تھا کہ میں بت کو سجدہ نہیں کر پاتی تھی۔ جتنی دیر تک حضرت ابو بکر صدیق اپنی ماں کی پیٹ میں رہے ہیں، ماں نے کبھی کسی بت کو سجدہ تک نہیں کیا۔ اور فرماتی ہیں کہ جب ولادت ہوئی مجھے غیب سے آواز آئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں مجھے غیب سے آواز آئی، او اللہ کی بندی یاد رکھنا جس بچے کو تو پیدا جن رہی ہے، جس بچے کی ولادت تیرے ہاں ہو رہی ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ وہ بچہ ہے جس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے، محفوظ کر لیا گیا ہے۔ یہ وہ بچہ ہے جو دنیا میں آقا علیہ السلام کا رفیق ہوگا اور آسمان کی اس کا نام صدیق ہوگا۔ حضرت کی والدہ محترمہ فرماتے ہیں یہ غیب سے آواز مجھے سنائی دی۔ قرآن کریم میں آتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں سب سے اونچا مقام اس کا ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ ہو۔ حضرت امیر المومنین مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، بادشاہ ہیں، حضرت کی اہلیہ محترمہ کہتی ہیں ابو بکر بچے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ گھر میں کوئی میٹھی چیز پکائی جائے، سالن اور روٹی کھا کھا کے بیچارے تنگ پڑ گئے، کوئی منہ کا ذائقہ ہی بدل جائے گا، گھر میں کوئی میٹھی چیز پکائی جائے۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں نانا میرے پاس اتنی گنجائش نہیں اور میں نے بیت المال سے کچھ مانگنا نہیں، جتنی میری تنخواہ ہے اس میں جیسا گزر ہوتا ہے ویسا کرتے جاؤ۔ تھوڑا وقت گزرا، ایک ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے گزرے کہ گھر میں گئے ہیں تو دیکھا کہ اہلیہ محترمہ نے ایک میٹھی چیز بنا رکھی ہے، میٹھی ڈش بھی موجود ہے۔ سیدنا صدیق اکبر پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آئی؟ وہ فرمانے لگی حضرت جی آپ جو گھر کے اخراجات کے لیے پیسے دیتے تھے اس میں سے تھوڑے تھوڑے بچا کر میں رکھتی رہی ہوں، جب وہ اتنے ہوئے کہ ان سے یہ چیز پک سکے تو میں نے آج یہ میٹھی چیز بنا لی۔ سیدنا صدیق اکبر وہاں سے اٹھے، بیت المال میں پہنچے اور جا کر کے کہنے لگے اتنے پیسے میری تنخواہ سے کم کر دو، اس لیے وہ پیسے بچے تھے کہ گزارا ان سے کم میں بھی ہو سکتا تھا۔ تقوی کا یہ عالم تھا۔ اور میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اگر میں صدیق اکبر کو مصلی پہ کھڑا نہ کروں، کسی اور کو کروں، تو اس پہ میرا اللہ بھی ناراض ہو جائے گا اور پوری امت مسلمہ بھی نہیں مانے گی۔ یہ میرا اکیلے کا فیصلہ نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ حضور کے بعد مصلی امامت پہ کون آئے گا؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اور پھر عالم بھی بڑے ہیں، تقوی بھی بڑا ہے، حافظ قرآن اور قاری قرآن بھی ہیں، اور اب کیا ہے جو عمر میں سب سے بڑا ہو۔ آپ بڑے حیران ہوں گے کہ حضرت فاروق اعظم سیدنا صدیق اکبر سے اس وقت عمر میں 10 سال چھوٹے تھے، حضرت عثمان غنی 5 سال۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا تھا تو اس وقت ان کی عمر 38 سال روایات میں آتا ہے، اور اسی وقت ہی حیدر کرار نے کلمہ پڑھا تھا تو حضرت حیدر کرار کی عمر 8 سال آتی ہے۔ معلوم ہوا کہ 30 سال سیدنا صدیق اکبر سے چھوٹے تھے۔ اور جب آقا علیہ السلام کی وفات ہوئی، اس وقت جتنی عمر حضور کی تھی، سیدنا صدیق اکبر کی وفات کے وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق کی عمر حضور کی عمر جتنی تھی۔ اور قدرت کا کمال دیکھیے، جب فاروق اعظم کی وفات ہوئی تو اس وقت ان کی عمر بھی اتنی تھی جتنی حضرت سیدنا صدیق اکبر اور آقا علیہ السلام کی عمر تھی۔ حضرت عمر کی بھی وفات اسی عمر میں ہوئی۔ روایات میں آتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ عالم بھی سب سے بڑا ہو، اور وہ حافظ قرآن اور قاری قرآن بھی ہو، اور وہ تقوی میں بھی سب سے زیادہ اعلیٰ مقام پر ہو۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ عمر میں سب سے بڑا ہو۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر سے زیادہ عمر میں کوئی بڑا نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے مصلی رسول سیدنا صدیق اکبر کے حوالے کیا، کیونکہ یہ شرط بھی موجود تھی۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ سارے کے سارے اس میں موجود ہیں، عالم بھی ہیں، متقی بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، قاری قرآن بھی ہیں، تمام کی عمر ایک جیسی ہو۔ تو پھر فرمایا کہ جو حسن و جمال میں سب سے زیادہ ہو۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ یا غالباً کوئی اور تھے، ذہن میں نام نہیں آ رہا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ صدیق اکبر صحابہ میں سے وہ شخصیت تھی جس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس نظر آیا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جیسے آئینے کو سورج کے سامنے رکھ دو، اگرچہ وہ سورج شیشے کے اندر آئینے میں موجود نہیں، لیکن اس میں سے نظر آتا ہے، اس کی تپش اس آئینے سے بھی محسوس ہوتی ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ صدیق اکبر آئینہ مصطفیٰ تھے، آقا علیہ السلام کی صورت و سیرت کی تمام شعائیں تمام صدیق اکبر میں سے نظر آیا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب ہجرت کے سفر سے مقام قباء پہ پہنچے، وہاں پہ مقام قباء پہ سیدنا صدیق اکبر بھی موجود ہیں، آقا علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ اوپر سے جو لوگ مدینہ طیبہ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چل رہا کہ ان میں نبی کون ہے، صدیق کون ہے۔ کوئی آ کر کے حضور کی طرف سے آتا تو حضور سے سلام لیتا، اکثر لوگ آتے پہلے حضرت ابوبکر صدیق سے سلام لیتے اور آقا علیہ السلام سے بعد میں سلام لیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو معلوم ہو گیا کہ یار لوگوں کو پتہ نہیں کہ آقا کون ہے، غلام کون ہے، اور ہر کسی کے آنے پہ میں اعلان نہیں کر سکتا۔ لوگوں
میں غلام ہوں اور یہ میرا آقا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے ایک انداز اختیار کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل دے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی چادر کو اتارا، چادر اتار کر کے سائبان بنا کر کے آقا علیہ السلام کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ وہ چادر ایسے تان دی تاکہ اب جو افراد آئیں گے ان کو پتہ چل جائے جو سائبان لے کے کھڑا ہے وہ غلام ہے، سائبان کے نیچے بیٹھا ہوا سردار اور آقا ہے۔ تو حسین بھی حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ اس وقت روح زمین پہ نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں مسجد نبوی کی طرف جس کے گھر کے دروازے کھلتے ہیں، کھڑکیاں کھلتی ہیں، وہ سارے بند کر دو۔ اب سارے کے سارے مسجد نبوی کے دروازے سے اندر آئیں گے، اپنے گھر کے دروازے سے جو گلی کی طرف ہے وہاں سے نکلیں گے، کیونکہ کچھ گھر تھے جو مسجد نبوی کے ساتھ تھے اور انہوں نے نماز کے لیے ادھر دروازے رکھے ہوئے تھے۔ نماز کا وقت ہوتا تھا تو گھر کا دروازہ کھول کے جو مسجد کی طرف والا تھا مسجد کے اندر آ جاتے تھے۔ حضور نے فرمایا سارے اپنے دروازے کھڑکیاں بند کر دو، اب جو بھی آئے گا وہ مسجد کے دروازے سے مسجد میں آئے گا، نماز کے لیے آئے، چاہے اپنی انفرادی عبادت کے لیے آئے، وہ مسجد کے دروازے سے آئے گا۔ جب سیدنا صدیق اکبر اپنا دروازہ بند کرنے لگے حضور نے فرمایا نا یہ آرڈر اور یہ حکم ابو بکر کے لیے نہیں ہے، ابو بکر کا دروازہ کھلا رہنے دو، ابو بکر کے دروازے کو بند نہ کرنا۔ صدیق اکبر نماز کے لیے آئے گا تو اسی دروازے سے آئے گا۔ آخر تک ایک دروازہ حضور کا اور ایک گھر کا دروازہ ابو بکر صدیق کا مسجد کی طرف ہی رہے، کھلے رہے۔ آقا علیہ السلام نے وہ دروازہ بھی ابو بکر کا بند نہیں ہونے دیا۔ اور ایک اور عجیب بات دیکھیے کہ جب سیدنا صدیق اکبر مصلی رسول پہ کھڑے ہوئے نماز کے لیے، نماز شروع کی، یہاں پہ بڑے بڑے لوگوں نے اپنے ذوق کے جملے کہے ہیں اور بہت بہت کمال جملے کہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے، نماز شروع ہو چکی ہے، قرات کر رہے ہیں، عشاء کی نماز کا وقت تھا۔ آقا علیہ السلام نے ایک طرف سے حضرت عباس کو پکڑا، ایک طرف سے حیدر کرار کو پکڑا۔ حضرت عباس چچا ہیں، حیدر کرار بھائی ہیں، ایک طرف سے چچا ساتھ ہے، ایک طرف سے بھائی ساتھ ہے۔ حضور نے دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، سہارا لے کے چلتے چلتے جو ہی مسجد میں پہنچے، مسجد میں داخل ہوئے، صحابہ میں ایک بے چینی کی کیفیت طاری ہو گئی، کیونکہ وہ نبوت تھی، نبوت کا اپنا مقام و مرتبہ اور برکات و انوارات ہوا کرتے ہیں۔ جب صحابہ میں بے چینی سی کیفیت ہوئی، حضور وہاں سے چلتے چلتے یہاں پہ ایک آدمی نے کیا خوب جملہ کہا تھا، اس نے کہا کہ جب حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے، حضرت ابوبکر صدیق نے آقا علیہ السلام کی موجودگی کو محسوس کر لیا، جو ہی مصلی سے پیچھے ہونے لگے، آقا علیہ السلام نے کہا علی مکان کا یا ابا بکر، ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، ابو بکر اپنی جگہ سے پیچھے نہ ہونا۔ یہاں پہ محدثین نقطہ لکھتے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا ابو بکر میرے مصلی پہ کھڑے رہو، ابو بکر میری جگہ پہ کھڑے رہو، ابو بکر کو یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا علی مکان یا ابا بکر، ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑا رہے۔ پوری امت کو بتانا چاہتے تھے کہ اب سے یہ جگہ ابو بکر صدیق کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہے۔
آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور یہاں پہ ایک حضرت صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے، بڑا کمال جملہ کہا کرتے تھے کہ حضور نے، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ کہا ہوگا، ابو بکر میں نماز پڑھانے کے لیے نہیں آیا، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں دیکھوں کہ تیری امامت کا منکر کون کون ہے، تیرے پیچھے کون کون آج نماز نہیں پڑھتا۔ محدثین و مفسرین لکھتے ہیں آقا علیہ السلام ایک طرف حضرت عباس ایک طرف حضرت علی کو لے کر کے آئے، گواہی کے طور پہ ان کو ساتھ لائے کہ یاد رکھنا علی تو بھی گواہ رہنا، میرے چچا عباس آپ بھی گواہ رہنا کہ میں نے ابو بکر کو خود مصلی پہ کھڑا کیا ہے، کل کلا کوئی ابو بکر کی امامت کا انکار نہ کرے، کل کلا کوئی اعتراض نہ کرے کہ اس نے زبردستی مصلی چھینا تھا، اس کو زبردستی مصلی پہ صحابہ نے کھڑا کر دیا تھا، نا فرمایا کہ اگر میں ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو بھی کھڑا کروں تو میرا اللہ بھی انکار کر دے گا، امت مسلمہ بھی انکار کر دے گی۔ اور پھر آقا علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ تشریف فرما ہوئے، ایک قدم پیچھے حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور ایک قدم آگے آقا علیہ السلام ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اب نماز شروع کی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی امامت کون کروا رہا ہے؟ امام الانبیاء ابوبکر صدیق کی امامت کروا رہے ہیں، اور پیچھے تمام صحابہ کی امامت کون کروا رہا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کروا رہے ہیں۔ یوں آقا علیہ السلام ہے، یوں سیدنا صدیق اکبر ہیں، ایک قدم پہ فاصلے پہ، پیچھے ساری صحابہ کی جماعت نماز ادا کر رہی ہے۔ یہاں پہ علماء نے ایک بہت عمدہ مسئلہ اخذ کیا ہے، فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر قرات کر چکے تھے، درمیان قرات میں آقا علیہ السلام پہنچے۔ آقا علیہ السلام جب درمیان قرات میں پہنچے، غالباً سبح اسم ربک الاعلی سورت کی تلاوت کی جا رہی تھی، جہاں پہ سیدنا صدیق اکبر پہنچے ہیں آقا علیہ السلام نے سورت کے وہیں سے ہی آگے سے تلاوت شروع کی، یہیں کہ نہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سورۃ فاتحہ سے تلاوت کروں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ یہاں بھی تو یہ فتویٰ جاری کرے نا کہ آج آقا علیہ السلام نے کیوں نہیں فرمایا کہ میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھ سکا تو میری نماز کیسی ہوگی؟ نا رب العالمین نے امام الائمہ فی الحدیث والفقہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بصیرت عطا فرمائی تھی کہ این وہ مسئلہ جو نبوت کے مزاج کے مطابق تھا، احناف کے لیے صادر فرما دیا کہ مقتدی کے لیے سورۃ فاتحہ ضروری نہیں، کیونکہ اگر سورۃ فاتحہ ضروری ہوتی تو آقا علیہ السلام جب نماز میں شریک ہوئے تھے تو پھر سورۃ فاتحہ تو پڑھتے، سورۃ فاتحہ پڑھتے، لیکن نہیں، جہاں پہ سیدنا صدیق اکبر قرات پہ پہنچے تھے آقا علیہ السلام نے وہیں سے قرات شروع کی، وہیں سے قرات شروع کی۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہی وہ وجہ تھی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی امامت سیدنا صدیق اکبر کے حوالے کر دیا، اور آج دنیا کفر الٹی بھی لٹک جائے، دلائل کے انبار بھی لگا دے، لیکن ان کے دلائل کے انبار سارے کے سارے ہوا ہو جائیں گے، کیونکہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے پکڑ کے ابوبکر صدیق کو آگے کیا، اور سیدنا صدیق اکبر کو دین اور اسلام کی وجہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اللہ نے جو جو میرے سینے میں رکھا ہے وہ سارا میں نے صدیق کے سینے میں منتقل کر دیا ہے،
اللہ نے اتنی پاور عطا فرما دی تھی، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، کہ جب سیدنا صدیق اکبر کو یہ اطلاع ملی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے زمانے میں زکوٰۃ دیا کرتے تھے تو اب حضور نہیں رہے، اب ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی، تو سیدنا صدیق اکبر کو اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ صدیقی رنگ ایسا بھی ہوا کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ان کو ہوش کے ناخن لو، تمہیں پتہ نہیں آگے کون بیٹھا ہے، میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میرے آقا کے وقت جو زکوٰۃ کے لیے ایک اونٹ لاتا تھا اور اونٹ کو باندھنے کے لیے ساتھ رسی لاتا تھا، اگر آج وہ اونٹ تو لے آیا اور رسی نہ لایا، میں اس کو بھی قتل کرنے میں دیر نہیں کروں گا۔ میرے حضور کے زمانے میں جو رسی ساتھ آیا کرتی تھی، صدیق اکبر وہ رسی بھی وصول کر کے رہے گا۔ وآخر دعوانا علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں